السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف مختصر وقت کے لیے توجہ دلانے کی خاطر میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی اہم مسئلہ اس وقت جو ہے عید الفطر کے متعلق بتانا مقصود ہے۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہونے پہ ہے اور ابھی رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس مہینے میں رکھے ہوئے روزوں کو اور اس میں ادا کی ہوئی نمازوں کو، اس کی تراویح کو، اس کے قیام اللیل کو، اس کی دعاؤں کو اللہ پاک بے انتہا قبولیت کے شرف سے نوازے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم بات یہ ہے کہ آج بعد مغرب قبل مغرب جو ہے مغرب کے وقت میں آج یا پھر کل مغرب میں ہو سکتا ہے شوال کا چاند نظر آ جائے اور کل یا پرسوں ہمارے یہاں عید ہو جائے۔ کوئی بعید نہیں ہے، کل بھی ہو سکتی ہے یا پرسوں بھی عید ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت کچھ اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی عید کی نماز چونکہ ہمارے پاس حکومت ہند کی طرف سے بلکہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے بھی مساجد کو بند کر دیا گیا۔ صرف مساجد ہی نہیں، ساری عبادت گاہیں اس وقت بند ہیں۔ حکومت نے احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کو بند کر دیا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومت وقت کی بھی جو ہے بات مانیں اور خلاف ورزی کر کے کوئی تماشے کی شکل نہ بنائیں۔ اسی لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اگر گھر میں کوئی عید کی نماز پڑھانے والا قابل عالم یا حافظ ہو تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر ہی میں باہر کے افراد کو نہ بلا کر کے اپنے گھر کے افراد جو ہیں مرد حضرات ان کے ساتھ عید کی نماز باجماعت کر لے۔ اور اگر گھر میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھا سکے تو وہاں پر وہ لوگ اشراق کی یا پھر چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا نماز کے متعلق۔ اب عید کے بعد عام طور پہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ جو وبا کرونا کی چل رہی ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ یہ وبا بڑی خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ یہ مرض متعدی ہے اور ایک سے دوسرے کو پھیل رہا ہے۔ تو اس کے گائیڈ لائنز میں ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ آدمیوں کی قربت سے، لوگوں کی قربت سے یہ بیماری مزید پھیلے گی۔ تو اس لیے خاص طور پہ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اس عید میں ہرگز بھی ایک دوسرے سے مصافحہ یا معانقہ نہ کیا جائے۔ جس طرح احادیث مبارکہ میں مصافحہ کرنے کا ثبوت ہے، معانقہ کا ثبوت ہے، ایسے ہی حدیث مبارکہ میں ترک مصافحہ کا بھی ثبوت موجود ہے۔ جہاں مرض کا متعدی ہونا سمجھ میں آتا ہو اور ایک دوسرے کے ہاتھ لگنے سے مرض کے بڑھنے کا ڈر ہو، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ مصافحہ نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمرو بن رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیعت کے لیے آیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو روانہ کر دیا بغیر مصافحہ کیے کہ
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک کا جو تھے اس وقت یہ تھے، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قد بایعناک فرجع، کہ ہم نے تم سے بیعت کر لی، اب چلے جاؤ، تم واپس ہو جاؤ، مصافحہ نہیں کیا۔ تو وہ صحابی پریشان ہوئے کہ بھئی مصافحہ ہاتھ تو ملایا نہیں، بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ بالواسطہ، واسطے کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت کر لی، اور چونکہ وہ کوڑ کے مرض تھے، کوڑ کا مرض ان کو لاحق تھا، کوڑی کا جو مرض ہوتا ہے وہ متعدی ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحہ ترک کر دیا، ان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اسی لیے ہم کو بھی ضروری ہے کہ جہاں مصافحے کا احادیث میں تذکرہ ہے وہاں بعض موقع پر مصافحہ نہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ لہٰذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس عید میں ہم نہ مصافحہ کریں، نہ معانقہ کریں، ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، اپنے گھر میں رہیں، اور اپنے بڑوں کی، اپنے بچوں کی، خود اپنے ذات کی حفاظت کریں۔ یہ بیماری بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہی ہے، اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی اس میں برتی جائے تو خاص طور پر پھر بھی جوان حضرات کو جو ہے ان کے کیور ہونے کا ریشیو کچھ بڑا ہوا ہے اچھا خاصا، لیکن جو بوڑھے ہیں، بڑے عمر کے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، یا پھر نانا نانی ہیں، ایسے ہی جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ مرض بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنیں، اللہ نہ کرے۔ اللہ ہر ایک کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جتنے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، اللہ سب کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر سے عالمی طور پر اللہ کرے کہ یہ وبا کا خاتمہ ہو، اللہ ہم سب کو اس مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ جو کہا گیا، سنا گیا، اس پہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ساری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔